انما اموالهم واولادهم فتنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر علماء افروز، علماء کرام، ذمہ داران نظام، سامعین کرام، محترم خواتین، پیارے بچوں، اللہ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں، فساد والے زمانے میں کچھ نوجوان ہمارے مکتب فاطمہ کی فکر کیے، بچے اور بچیاں جو چھٹیوں میں کھیل کود کر وقت ضائع کرتے تھے، ان کے وقت کو ضائع کرنے سے بچا کر حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب نظوی احمد برکاتہ ان کی نگرانی میں ہمارے فاطمہ مکتب کے نوجوانوں کی فکر کی وجہ سے کچھ مختصر عرصے میں 30-35 دن میں بچوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ انہیں جزا خیر نصیب فرمائے، اللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بس 2-3 گزارشات عرض کرنی ہے۔ مستورات سے گزارش ہے، بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ مستورات زیادہ ہیں، مرد نہ کے برابر ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے پروگرام کے اندر، عورتیں زیادہ آتی ہیں، مرد نہیں آتے، اور عورتیں زیادہ بھی اسی وقت آتی ہیں جب کھانے کا انتظام رہتا ہے، پکانے کی چھٹی مل جاتی ہے، سننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ عورتیں ہر پروگرام میں زیادہ آتی ہیں، مرد نہیں آتے۔ اب مرد زیادہ نہیں آنے کی ایک وجہ تو بار بار ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی اسکول کا فنکشن پروگرام ہوتا ہے، اینول پروگرام ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، تو وہاں پر مردوں کی بڑی کثرت ہوتی ہے، لیکن دینی پروگراموں میں مرد حضرات بہت کم پہنچتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے مردوں کے دلوں میں خاص طور پر علم دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، دینی پروگراموں میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ جمعہ کے بیانات کا حال تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، آخر میں خطبے کے وقت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، 40-50 بچے، ایک گھر سے ایک بچے کی طرف سے ایک مرد آ جاتا تو کم سے کم 50 رہنا تھا۔ صرف مکتب فاطمہ کے ذمہ دار نوجوانوں کے علاوہ گنے چنے 4-5 مرد ہیں، بقیہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی عظمت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، محترم خواتین، آج کے اس زمانے میں خصوصی طور پر ہندوستان میں ہم لوگ اگر غور کریں تو ہر میدان میں مسلمان پیچھے ہیں، ہر میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہو گئے۔ کوئی بھی میدان اٹھا کر کے دیکھو، دین کے لائن سے دیکھو، دین میں بھی ہم لوگ پیچھے ہیں، دنیاوی تعلیم میں دیکھو ہم لوگ پیچھے ہیں، سیاست میں دیکھو ہم لوگ پیچھے ہیں، صحیح مضبوط قائد ہمارے پاس نہیں ہے، ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں، انجینئرز ہمارے پاس نہیں ہیں، لائرز ہمارے پاس نہیں ہیں، اور دینی تعلیم رکھنے والے علماء کرام کی تعداد بھی بہت ہمارے پاس کم ہے۔ ہم لوگ ہندوستان میں مسلمان، کڑوی بات ہے پر سچی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ایک درد لے کر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان میں اگر اعلان ہو گیا کہ مسلمان بیمار ہو جائے تو صرف اپنے ڈاکٹر سے ہی علاج کرائے، مسلمان ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کے مذہب کے ماننے والے سے علاج نہ کرائے، اگر مسلمان کو گھر وغیرہ بنانا ہے تو صرف مسلمان انجینئر سے ہی اپنا گھر کا کام کر لے، کسی اور ایک مذہب کے ماننے والے انجینئر کے پاس نہ جائے، اور اگر کورٹ کا مسئلہ ہے تو مسلمان لائر سے ہی حل کر لے، کسی اور لائر کے پاس نہ جائے۔ اس طرح اگر اعلان ہو جائے تو کیا ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ موجود ہیں کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہمیں دیگر مذہب والوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ گنے چنے ہیں۔ اسی لیے افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں عورتیں بیمار ہو جائیں، کسی کی مسلمان کی بیوی، مولانا کی بیوی بھی بیمار ہو جائے، مجبوراً غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اور بے پردگی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ آپریشن
کی نوبت آتی ہے تو کپڑے بھی اتارنا پڑتا ہے، ضرورت ہے، جائز ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہماری مسلمان لڑکیاں اگر ڈاکٹر ہوتی تو یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ آپ کو معلوم ہوگا بابری مسجد کا جو کیس کورٹ میں چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں سالوں سے چل رہا تھا، بابری مسجد کا کیس جنہوں نے لڑا ہے لائر نے، 2-4 صرف مسلمان لائر تھے، وکلا تھے، اس میں بھی سینئر وکلا اگر کوئی تھے بابری مسجد کے کیس لڑنے والوں میں تو وہ بھی غیر مسلم لائر تھے۔ ایک غیر مسلم لائر ہماری مسجد کا کیس لڑ رہا ہے تو اسے ہماری شریعت معلوم نہیں ہے تو وہ جج کے سامنے کیا شریعت پیش کرے گا، وہ کیا قرآن بتائے گا، کیا حدیث بتائے گا۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بابری مسجد کے کیس ہارنے میں، ایک وجہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا ہماری مسجد جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے پاس مضبوط وکیل نہیں تھے، اچھے وکیل نہیں تھے جو ہماری مسجدوں کا کیس لڑتے۔ آج ہمارے باگل کوٹ میں جن مسجدوں کا معاملہ چل رہا ہے، کیا ہے ہمارے باگل کوٹ ضلع میں ایسے مضبوط وکیل جو ہماری مسجدوں کا کیس حل کر کے دے؟ کیا ہے ہمارے باگل کوٹ میں اتنے ڈاکٹرز کہ ہم جو جس فیلڈ کے بھی ڈاکٹر ہمیں مجھ سے ضرورت پڑے تو ہر فیلڈ میں ہمیں ڈاکٹر نہیں ملتے، اچھے زیادہ تعداد میں ہمیں انجینئر نہیں ملتے، وکلا نہیں ملتے، چارٹر اکاؤنٹنٹ ایک بھی ہمارے ضلع میں مسلمان نہیں ہے۔ ہماری ٹرسٹ چلتی ہے، ٹرسٹ کے لیے ہم لوگ آڈٹ کرانے کا جب مسئلہ آیا پورے ضلع میں ایک مسلمان سی اے ہمیں نہیں ملا، مجبور ہوئے باگل کوٹ سے گلبرگہ جانے کے لیے۔ ہمارے ٹرسٹ کا ہم لوگ جو بھی کام ہوتا ہے سی اے سے وہ گلبرگہ جا کر کرانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے تعلیم میں اتنے پیچھے ہو گئے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک سی اے ہمیں نہیں مل رہا۔ غیروں کے بہت ملیں گے ہمیں لیکن اپنا کوئی نہیں مل رہا۔ اب غیر کے پاس جائیں گے تو ہمارے مدارس کی ساری رپورٹ پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، مسجد کی رپورٹ پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، تنظیم کی رپورٹ پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، پھر وہاں سے دوسروں کو وہ لنک کریں گے۔ آئندہ ہم پر حالات آ سکتے ہیں، اپنا اگر کوئی ملے گا تو یہ حالات نہیں آئیں گے، یہ سوچ کر اپنوں کی تلاش میں نکلے تو ایک سی اے ہمیں نہیں ملا۔ صحیح لائر، صحیح انجینئر، صحیح ڈاکٹر، صحیح سی اے، ہر فیلڈ میں ہم پیچھے ہو گئے۔ بات کڑوی ہے، اگر کہوں گا تو غلط نہیں ہوگی۔ ہندوستان میں فی الحال مسلمانوں کی پوزیشن کچرے کی طرح ہے، ہماری حالت کچرے کی طرح ہو گئی۔ اگر اعلان کر دیں دیگر مذہب کے ماننے والے ہمیں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے بغیر ان کی ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر فیلڈ میں ان کے لوگ موجود ہیں، ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، علماء کرام کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہر فیلڈ میں ہمارے بچوں کو آگے کریں۔ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بھی ہو، ایک ڈاکٹر بھی ہو، ہر گھر میں ایک عالم دین بھی ہو، ایک انجینئر ہو، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بھی بنائیں، ایک اچھا وکیل بھی تیار کریں، اور خصوصی طور پر جو ہماری لڑکیاں ہیں پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ ایسی کالج کا انتخاب کریں، ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کریں جہاں تمہاری حیا کی بھی حفاظت ہو، تمہارے جسم کی بھی حفاظت ہو، تمہارے دل و دماغ کی بھی حفاظت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری تعلیم بھی اچھی ہو، اور پھر تم آگے بڑھ کر ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنے والی بن جاؤ، انجینئر، لائر بن کر دین کی خدمت کرنے والی بن جاؤ۔ آج ہمارے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، نوجوان لڑکیوں کی بھی ہمیں اچھے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ابھی ہماری ٹرسٹ کی طرف سے گزشتہ سال ہم اعلان کیے تھے رشتے والا کام شروع کریں گے، فاطمہ مکتب والے بھی یہ کام شروع کیے تھے، چل رہا نہیں چل رہا مجھے معلوم نہیں ہے، ہم لوگ اعلان کیے جوش کے ساتھ کہ آؤ ہم رشتے بنائیں گے۔ ہمارا یہ ایکسپیرینس رہا، تجربہ رہا، ہمارے پاس 40-45 نوجوان لڑکوں کے رشتے آئے، لڑکی چاہیے، 40-45 رشتوں میں گن کر بتا سکتا ہوں صرف 4 پڑھے لکھے نوجوانوں کے رشتے تھے، 41 رشتے سینٹرنگ مستری، گیراج والا، یہی کام کرنے والے تھے۔ ادھر ہمارے پاس 10-15 لڑکیوں کے رشتے آئے، بی اے پڑھی ہوئی ہے، بی ایڈ پڑھی ہوئی ہے، بی کام ہوا ہے، ایم اے ہوا ہے۔ اب لڑکی والوں کو یہ رشتے دکھاتی تو بولتے مولانا خالی یا سینٹرنگ والا ہے، گیراج والا ہے۔ ہمارے لیول کا لڑکا دکھاؤ،
اب اس لڑکی کو اس کے لیول کا لڑکا نہیں، ہمیں بولے یہ ہونے والا کام نہیں ہے، بند کر دیا ہم لوگ۔ یہ ہماری حالت ہے، ہماری لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے لڑکے دن کے بعد ڈراپ ختم، سینٹرنگ میستری بن جاتا، ڈرائیور بن جاتا، اور سینٹرنگ میستری اس وقت تک کامل سینٹرنگ میستری نہیں جب تک گٹکا کھانے والا نہیں بنتا۔ یہ ہماری نوجوانوں کی حالت ہے۔ تو پھر ہماری حالت تو کچرے کی طرح ہو گئی کہ تو میں دنیا کی تعلیم کی کارگزاری سنا رہا ہوں، دین کی تعلیم کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی ہماری بری حالت ہے۔ 40-45 سال کی عمر ہو گئی، اتحیات نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹتی ہے، 40-45 کی عمر بھی معلوم نہیں ہے۔ جماعت میں جب لے کر جاتے ہیں تو روتے ہیں، اتنے سالوں سے غسل کے فرائض معلوم نہیں تھے، وضو کتنے چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کے کیا فرائض ہیں، نماز میں سجدہ سو کب واجب ہوتا ہے، مسائل معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو IPL کا زمانہ چل رہا ہے، آپ کسی بھی ایک نوجوان کو پوچھو RCB کا کیپٹن کون ہے، KKR کا کیپٹن کون ہے، فوراً بتائے گا۔ ہم لوگوں کو شک ہوگا لیکن ہمارے چھوٹے بچوں کو شک نہیں ہوتا۔ اسی نوجوان سے پوچھو نبی کے کتنے بیٹے تھے، نہیں بتا پائے۔ اسی نوجوان سے پوچھو نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، نہیں بتائے گا۔ اسی نوجوان سے پوچھو نبی کی بیویاں کتنے تھیں، کتنے ان کے نام، کیا ان کے نام ہیں، نہیں بتائے گا۔ دنیا کی تعلیم میں بھی ہم لوگ پیچھے ہیں، دین کی تعلیم میں بھی ہم لوگ پیچھے ہیں، سیاست میں ہم لوگ پیچھے ہیں، ہر فیلڈ میں پیچھے ہیں۔ لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے، اب غریب سے غریب انسان کی بھی سوچ بدل گئی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ پڑھاؤں بچوں کو، آگے بڑھاؤں۔ لیکن بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے مستورات سے گزارش ہے، آپ اپنا خرچہ کم کرو، شادیوں میں فضول خرچی سے اپنے پیسوں کو بچاؤ، میک اپ میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہزاروں روپے کے کپڑے خریدنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان پیسوں کو جمع کرو، اپنے شوہروں کو ساتھ دو، اپنے والد کو ساتھ دو، ان پیسوں کو جمع کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اپنے بچوں کو دو۔ آپ اپنے بچوں کو جتنے اعلیٰ درجے کی دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے، یہی بچے مستقبل میں تمہیں دیکھنے والے بنیں گے۔ بقرعید کے موقع پر 10,000 کا اگر کوئی ہماری بہن کپڑے خرید لی، دوبارہ اگر کسی خاندان میں شادی آ گئی تو 10,000 کا کپڑا نہیں پہنتی، پھر نئے کپڑوں کی مانگ کرتی ہے۔ 10,000 روپے کا کپڑا صرف ایک دن پہننے کے لیے ضائع ہو گئے۔ شادیوں کی حالت کیا ہے، رسومات میں کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے۔ ہماری مالداری اگر دیکھنا ہے تو ہمارے مسلمانوں کی شادیاں دیکھنا ہے، اور ہماری غریبی دیکھنا ہے تو جمعہ کا چندہ دیکھنا ہے۔ ہماری غریبی جمعہ کے چندے میں نظر آتی ہے اور ہماری مالداری وہ شادیوں میں نظر آتی ہے۔ اب ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ، دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے، مکمل حافظ نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، عالم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کم سے کم اپنے بچے کو اتنی دینی تعلیم تو دو کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری جنازے کی نماز تمہارا بچہ پڑھانے والا بن جائے۔ اگر تمہارے انتقال پر تمہارا بیٹا تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے کی صلاحیت والا نہیں بنا تو تم نے اسے کیا تعلیم دیا؟ آپ جانتے ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، جنازے کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری مولانا کی، حافظ صاحب کی نہیں ہے، مسجد کے امام کی نہیں ہے، شہر کے مفتی کی، قاضی کی نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے گا، ماں کا جنازہ بیٹا پڑھائے گا، بیٹا نہیں ہے باپ پڑھائے گا، باپ نہیں ہے بھائی پڑھائے گا، رشتہ داروں میں قریب رشتہ دار پڑھائے گا۔ عالم حافظ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیٹا جب جنازے کی نماز پڑھائے گا، وہ درد سے دعا دے گا جنازے کی نماز میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا۔ یہ دعا ہے مغفرت کی میت کے لیے، بیٹے کے دل سے دعا نکلتی ہے، باپ کے جنازے میں مولانا کے دل سے دعا نہیں نکلتی۔ سرسری نماز ہو جائے گی۔ اتنی تعلیم ضرور دے دین کی کہ ہمارا بیٹا ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والا بن جائے۔ اتنی تعلیم دے اپنے بچوں کو، ہمارا انتقال ہو جائے، قبر میں چلے جائیں، ہمارے بچے قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرنے والے بن جائیں۔ دینی تعلیم چھوڑ کر دنیاوی ڈگری اگر دے دیے، ایسا کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بیٹا بڑی اعلیٰ ڈگری حاصل کیا، باپ کا انتقال ہوا، دفنایا گیا،
2-4 سال کے بعد بچے کو معلوم بھی نہیں رہتا کہ باپ کی قبر کہاں ہے، جانتے نہیں باپ کی قبر کہاں ہے۔ دینی تعلیم نہ ہونے کے یہ نقصانات ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے دینی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، دنیاوی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ بھلے کھانے پینے میں کچھ سادہ سیدھا کھانے کی نوبت آ جائے تو سادہ سیدھا کھائیں گے، گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، گوشت کھائے نہیں تو مر جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے، گوشت نہیں کھائے تو کافر ہو جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے، سادہ سیدھا کھائیں گے، شادیوں میں پیسہ کم خرچہ کریں گے لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ڈگری دنیاوی بھی دینی بھی دونوں تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے، ماحول بہت برا چل رہا ہے۔ 8 دن میں باگل کوٹ میں 4 ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہوئی، یہ صرف اس 8 دن کی کارگزاری ہے۔ ابھی کل بادامی کے 25-30 نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے ہمارے سامنے لسٹ پیش کی، مولانا یہ 20 لڑکیوں کے نام، ان کے ابا کے نام، یہ ان کے موبائل نمبرات ہیں، یہ پورے 20 لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چکر میں پڑی ہوئی ہیں، عنقریب یہ 20 کے 20 بھی بھاگ کر چلی جائیں۔ پورے ناموں کے ساتھ لسٹ کر لا کر دے کر گئے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی کالج جا رہی ہے، 9th 10th میں بھی اگر جا رہی ہے، 8th میں جا رہی ہے، ڈگری حاصل کر رہی ہے، آپ کڑی سے کڑی ان کی نگرانی کرو، ان کا موبائل چیک کرو، ان کے فیس بک چیک کرو، واٹس ایپ چیک کرو، اور علماء کرام ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ درخواست آ رہی ہے، ان کا یہ حکم ہے ہمارے لیے، اگر آپ کے بچوں کا ہوم ورک اگر اس میڈیا کے راستے سے آ رہا ہے تو ہمارے اکابرین یہ کہہ رہے ہیں بجائے اپنے بچوں کو موبائل دلانے کے، گھر میں سسٹم لے کر آؤ، لیپ ٹاپ لے کر آؤ، کمپیوٹر رکھو، اور بچوں سے کہو تمہارا ہوم ورک موبائل میں نہیں کرنا ہے تو پھر یہ کمپیوٹر کے راستے سے کرو، لیپ ٹاپ کے راستے سے کرو، اور یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہم اسے بیڈ روم میں لے کر جانے نہیں دیں گے، یہ ہال میں رکھا جائے گا، یہیں آ کر تمہیں ہوم ورک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی لڑکیوں کو موبائل دلانا ہی چاہتے ہو، کی پیڈ والا موبائل دلاؤ، اور جو ضرورت ان کی اس نیٹ کے ذریعے سے وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے پورا کراؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کل کی لڑکیوں کے کالج کے اندر ٹارگٹ بنا کر مسلمان لڑکیوں کو کام کر رہے ہیں باطل طاقتیں، لہذا ہماری مسلمان لڑکیاں اگر یہاں موجود ہیں وہ بھی نیت کرو، ارادہ کرو، زندگی میں قدم اٹھانے سے پہلے ضرور سوچوں گی میرے اس قدم اٹھانے سے کہیں میرا اسلام تو بدنام نہیں ہوگا، کہیں میرے ماں باپ تو بدنام نہیں ہوں گے۔ ہمیں ہمیشہ مسلمان بہنوں سے لڑکیوں سے ایک ہی بات بولتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے اس کام کے کرنے سے کہیں میرے ماں باپ تو بدنام نہیں ہوں گے، کہیں اسلام تو بدنام نہیں ہوگا، یہ سوچ کر قدم اٹھانا۔ لہذا بچیوں کی صحیح تربیت کرنا، اور ابھی اس پروگرام کے اندر 2 چیزیں پروگرام کے تعلق سے پیش کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کا جو یہ پروگرام دکھایا گیا، واقعی حقیقت ایسی ہے، بہت اچھا تھا۔ اس میں ایک بچے نے، گوگل والے نے ایک زبان سے ایک جملہ کہا جو جملہ صحیح نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا کہ مجھے اتنا معلوم ہے جتنا تمہارے بھگوان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اسلام کسی کے مذہب کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کے بھی مذہب کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں بول سکتے، لہذا میرے پاس زیادہ علم ہے اتنا بول سکتا ہے بچہ، بھگوان ایسے الفاظ ہمارے پروگراموں میں لانے سے پرہیز کریں، اسے تمہارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے عام بھی نہ کرو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری ہمارے اس پروگرام کے سامنے سے ایک اور بات یہ عرض کرنی ہے، ہمارا جو مذہب ہے مذہب اسلام، یہ بات سمجھو، اکثر ہمارے پروگراموں میں یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دینی پروگراموں میں بچے اگر کوئی اچھا پرفارمنس دکھاتے ہیں، اچھا کارکردگی دکھاتے ہیں، یا کوئی یہاں اچھی بات کرتا ہے، ہم اس کی ہمت افزائی تالی بجا کر کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پروگراموں میں، تالی بجا کر ہمت افزائی کی جاتی ہے، لیکن ہم جس مذہب کے فالوورز ہیں، اسلام مذہب، ہمارے مذہب نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے، ہر چیز ہمیں بتائی ہے ہمارے مذہب نے۔ عرفان بھائی توجہ چاہتا ہوں میں، اقبال بھائی، عرفان بھائی، بابا جان بھائی، یہ بات آپ سنو پھر بات کرنا۔ کیا
جو بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بچہ اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، کوئی اچھا بیان ہوتا ہے، اس کی ہمت افزائی کے لیے ہم لوگ تالی بجاتے ہیں۔ یہ تالی بجا کر ہمت افزائی والا کام یہ چل رہا ہے، ہر پروگرام میں چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب میں ہر چیز ہمیں سکھائی گئی۔ ہمارے مذہب میں ٹوائلٹ بیٹھنے کا طریقہ جب ہمارے نبی نے بتایا ہے، کوئی اچھی چیز پیش کرے تو اس کی ہمت افزائی کیسے کی جائے وہ بھی بتائی ہوگی۔ تو ہماری شریعت میں یہ بتایا گیا، جب بچہ کوئی اچھی نعت پڑھ دے، کوئی قرات کر دے، کوئی تقریر کر دے، اس کی ہمت افزائی تالی بجانے کے بجائے ہم سبحان اللہ سے کریں گے، الحمدللہ سے کریں گے، اللہ اکبر سے کہیں گے، ماشاء اللہ سے کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کلمات ہماری شریعت نے ہمیں دیے، ہمارے مذہب نے دیے۔ اس کے دو فائدے ہیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کے ذریعے سے ہمت افزائی بھی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ذکر بھی ہوا، اللہ کی تعریف بھی ہوئی، اس پر ثواب ملے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، کوئی بھی بچہ اچھا کام کرے، اسے ہم محبت کی نگاہ سے دیکھ کر تالی بجائیں گے تو نظر لگنے کا 100% اندیشہ ہے۔ اگر فوراً ہم نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، تو جو نظر لگنے والی تھی بچے کو، ماشاء اللہ سبحان اللہ کی برکت سے اللہ نظر بد سے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہمیں دیا گیا، اللہ کی تعریف بھی ہوئی، ذکر کرنے کا ثواب بھی ہوا، بچے کی ہمت افزائی بھی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ بچے ہمارے نظر بد سے محفوظ بھی ہو گئے۔ آئندہ پروگراموں میں اس کی بھی انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آخر میں پھر مکتب فاطمہ کے ذمہ دار اور جتنے بھی یہاں اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، میڈم ہیں اور مولانا ہیں، ماشاءاللہ ان تمام کی محنت سے آج یہ مبارک دن دیکھنے کو ملا۔ اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ رمضان میں بھی یہ حضرات محنت کی، سال بھر مکتب فاطمہ کے ذمہ دار محنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے، ان مکتب فاطمہ کے ذمہ داروں کی طرف سے کوئی تقاضا آپ تک آ جائے، آپ دل کھول کر ان کا تعاون کریں، ساتھ دیں۔ اللہ تمام کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔